بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 390 ہے اور آج کا عنوان ہے مختلف بادشاہوں کو مکتوب گرامی مہر کے ساتھ بھیجے گئے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، رواه الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا شاہ فارس، قیصر شاہ روم اور نجاشی شاہ حبشہ کی طرف خطوط تحریر فرمائے، لیٹرز لکھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے کہا گیا کہ پیارے پیغمبر، یقیناً یہ لوگ مہر کے بغیر والے خط کو قبول نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوا لی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ بزرگان محترم، یہ حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو بتلاتی ہے، دعوتی بصیرت کا مظاہرہ کرتی ہے اور عملی دانائیوں کو، عقل مندیوں کو نمایاں کرتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالمی سطح پر اسلام کی دعوت پہنچانے کا آپ نے ارادہ فرمایا تو اس زمانے کے سفارتی آداب کو بھی ملحوظ رکھا، اور آپ کو بتلایا گیا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس خط کو جب اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس میں مہر نہیں ہوتی۔ مہر والی انگوٹھی بنوانا اسی حکمت کا حصہ تھا۔ چاندی کی انگوٹھی سادگی کی علامت ہے، جبکہ اس پر جو نقش ہے محمد رسول اللہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اصل شناخت اور آپ اور شان ابدیت اور رسالت یہ ہے، نہ کہ آپ کی بادشاہی یا ظاہری اقتدار، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ یہ جو معاملہ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کے پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے جائز عرف اور طریقے اختیار کرنا سنت نبوی ہے، بشرطے کہ مقصد اللہ کی رضا ہو اور حق کی اشاعت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔